کہا کہ یہ تو ہے ویسے ہی مریل ہے، یہ تو ابو معبد اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، یہ جا سکتی نہیں تھی اسی لیے تو یہاں کھڑی ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اسے کہو اجازت تو دے دے۔ انہوں نے کہا یہ مسافر بھی عجیب ہے، میں کہتی ہوں بکری مریل ہے، دودھ اس کے تھنوں میں نہیں، اور یہ مسافر کہتا ہے ذرا اجازت دے دو۔ وہ پرجوش ہو گیا، جاؤ اسے اجازت ہے، کیا کرنا ہے؟ بس کائنات کی آقا آئے جنہوں نے قدم رکھا تھا مدینے کی گلیوں میں، تو اس خاک کو بھی خاک شفا بنا کے رکھا۔ اس محبوب نے جب اپنا دست اطہر اس مریل بکری کے وجود پر رکھا تو پھر کائنات کی آقا نے فرمایا ام معبد لاؤ برتن، لاؤ برتن۔ ایک آیا، دو آیا، تین آئے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور ابھی تک بکری کے تھنوں میں دودھ موجود تھا۔ اور ذرا اس اماں سے پوچھتے ہیں، اماں آپ بتائیں کہ سرکار کے آپ نے رخ طابہ کو دیکھا، آنکھیں کیسی لگی؟ آنکھیں کیسی تھی؟ کہتے تم یہ کہتے ہو آنکھیں کیسی، میں نے بھی پلکوں کو دیکھا تو دیوانی ہو گئی۔ فی اشفارہ وطفن، کہتے ہیں جب میں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو پلکوں پر میری نظر ٹک گئی، آپ کی اوپر والی پلک اوپر جا رہی تھی، نیچے والی پلک نیچے آ رہی تھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فی اشفارہ وطفن۔ اور تھوڑا سا دوبارہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور بتائیے، چونکہ آپ نے زیادہ دیکھا، بچپن میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسود الحدقہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحدقہ۔ ذرا توجہ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ کی سفیدی، ایک ہے سفیدی کے اندر ایک اور دائرہ، ذرا غور کریں، ایک ہے اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ، ایک ہے اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ، اس دائرے کے اندر ایک ہے نقطہ۔ ایک دوسرے کی آنکھ کو بھی دیکھیں، کبھی شیشے میں دیکھیں، دائرے کے اندر دائرہ، دائرے کے اندر دائرہ، دائرے کے اندر دائرہ، آخر میں جا کر ایک نقطہ آتا ہے۔ حضور سیدنا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جب میں نے خوب گہرائی سے کائنات کے آقا کی مقدس آنکھ کو دیکھا تو میں اس دائرے کے اندر کے دائرے کے اندر کے دائرے کے اندر کے آخری نقطے کو دیکھا تو خدا کی قسم اس جیسا خوبصورت سیاہ رنگ کا نقطہ میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا نقطہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی تو سرکار کو دیکھا، سرکار کیسے لگے؟ کہتے ہیں اشکل العین، ایک ہے آنکھ، ایک ہے آنکھ جہاں پر فٹ ہو چکی ہے، وہ سوراخ جہاں پر آنکھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں تم آنکھ کی بات کرتے ہو، آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو وہ سوراخ جہاں آنکھ فٹ ہوتی ہے اس جیسا سوراخ کسی کا نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے پھر پوچھا حضور کو اور بات بتائیں، کہتے ہیں اذا نظرته قلت اکحل العینین ولیس باکحلا ولیس باکحلا۔ فرماتے ہیں جب میں نے کائنات کے آقا کے مقدس آنکھ کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، میں نے سوچا سمجھا کہ شاید یہ میرا محبوب گھر سے سرما لگا کر آیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ مدینے والا آقا شاید یہ سرما لگا کر آئے ہیں۔ لیسا باکحلا، حقیقت یہ تھی میرا محبوب خود سرما لگا کر نہیں آیا تھا، یہ وہ سرما تھا جو رب ذوالجلال نے لگا کر بھیجا تھا۔
تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ابو طالب سے روایت لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن آپ نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کان الصبیان یشبہ رمسن شاسن ویشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کحیلا. کہ کائنات کے آقا کو کیسا پایا؟ کہتے ہیں جو بچہ بچپن کا وہ سونے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی اٹھنے کی دو نشانیاں، کبھی سو کر آیا اس کی آنکھوں چندھائی ہوتی ہیں، پچکی ہوتی ہیں، مواد لگا ہوتا ہے، اور اس کے سر کے بال کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی تجزیہ کر لیا جاتا ہے جو سو کر آیا ہے. اب ذرا غور کرنا، کان الصبیان یشبہون رمسن شاسن، جو بچہ بیدار ہوتا اس کے آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوتی، بال اس کے کھڑے ہوتے، لیکن یشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کحیلا. مگر جب آمینہ کا لال عبداللہ کا رائے دلارا وحی یوحا کے لبوں والا بیدار ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، بالوں پہ تیل لگا ہوتا تھا. یہی میں ہو گئے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. اللہ آپ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اچھا اگلی بات اور بھی ذرا سنیں. یہ تو سارے ہیں نا، کیوں نہ سرکار کی اماں سے حضور سے پوچھیں. آپ نے تو بالکل ہی بچپن میں دیکھا، آپ نے تو ننھے حضور کو دیکھا، تو ننھا حضور کیسے لگے؟ ابھی تو بچپن میں ہے. پہلی بات تو ہے یستہ منہ ریحہ، فرماتی ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو مکان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، مگر جب میرا یہ محبوب لاڈلا پیدا ہوا ہے رب ذوالجلال نے سارے علاقے کو خوشبودار کر دیا. اور دوسری بات فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُهُ كَانَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، سینے کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، انداز کو دیکھا، تو یوں مجھے محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند میرے گھر میں آ گیا. اور ذرا تھوڑا سا اور بھی پوچھتے ہیں. ایک اور خاتون نے بھی دیکھا جنہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا، ہماری اماں ہیں. ماں جی آپ نے بھی سرکار کو دیکھا تو سرکار کیسے لگے؟ وہ جملہ ذرا سنا. آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء. آپ فرماتی ہیں دنیا والو ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے میرا سورج. ایک ہے تمہارا سورج، ایک ہے میرا سورج. لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء. مگر یاد رکھنا کہ تمہارے سورج سے میرا سورج اچھا ہے. ان الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء. وہ اچھا اس لیے ہے تمہارا سورج چڑھتا ہے، مشرق سے چڑھتا ہے اور رات کو گم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. مگر میرا سورج وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں بھی روشنی دیتا رہتا ہے. اور یہ سورج روشنی کیسے دیتا ہے ذرا غور کریں. اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے تھے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاعیں برآمد ہوا کرتے تھے. اذا تکلم رؤیت کا نور یخرج من بین الثنایا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کلام فرمایا کرتے اذا تکلم
تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ شیخ قرطبی فرماتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی وَإِلَّا لَمَا طاقت آجل الصحابت نظر الیہ۔ خدا کی قسم حضور کا سارا حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا، سارا حسن مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوا۔ حسن مصطفیٰ پر تو کئی پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ کئی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر سارا حسن مصطفیٰ یک دم ظاہر ہو جاتا تو کسی آنکھ کے اندر یہ تاب نہ ہوتی کہ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اچھا اب غور کریں، شیخ قرطبی نے فرمایا سارا حسن مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوا، جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے گئے، پردے ہٹتے چلے گئے، حسن مصطفیٰ ظاہر ہوتا چلا گیا۔ سادہ سا مطلب، حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، تیرے رخ تابہ کی قسم ہے۔ ایک اور پردہ ہٹا، فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری زلف دو سرا کی قسم ہے۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا، فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ پردہ تھوڑا سا ہٹا، تھوڑا سا پردہ ہٹا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا جد اللہ فوق ایدیہم، جب میرے محبوب تو ان سے بیعت لے رہا تھا کیا سمجھتا تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا؟ وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ تو تیرے رب کا ہاتھ تھا۔ تھوڑا سا پردہ ہٹا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب تو کنکریاں پھینک رہا تھا، او ہو